بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ کریم کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحمت کرنے والا ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے رب کے نام سے ابتدا کرتا ہوں اور شکر کرتا ہوں اس کا جس نے آج مجھے پھر ذکر اور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کریم کا بہت شکر ہے کہ بندے کو پسند کرے اپنے ذکر کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ پسند کرتا ہے تو پھر انسان ذکر کرتا ہے اس کا۔ درود پاک وہ عبادت ہے جو ہر لحاظ سے قبول ہی قبول ہے، اور درود پاک کی کثرت کرنے سے انسان آہستہ آہستہ اللہ کریم کے نبی کے قریب ہوتا جاتا ہے، اہل بیت والے پاک کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ اور جتنی کثرت سے انسان درود پڑھے گا، کثرت سے ذکر درود کرے گا، اتنا ہی زیادہ اس کے اوپر رحمتیں اور برکتیں ہوتی جائیں گی، کیونکہ یہ وہ بہترین عمل اور بہترین ذکر ہے جس کے متعلقہ قرآن پاک میں ذکر ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے محمد آل محمد پر، اور تقاضا کیا ایمان والوں سے، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو محمد آل محمد پر۔ تسلیمہ گرامر کا جملہ ہے تاکید کرنا، یہ لازمی کام ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے درود پڑھنے والے بن جائیں۔ کیونکہ آج کا میرا موضوع ہے شب بارات۔ شب کا مطلب ہے رات، اور بارات عربی کا لفظ ہے نجات کی رات۔ اللہ کریم ہمیں اس رات میں نجات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنت میں داخلے کا اللہ کریم ہم کو سب کو مستحق فرمائے، آمین۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پرفتن دور میں عجیب سا ماحول پیدا ہو چکا ہے، لیکن اب بھی لوگ جو رجوع کرنے والے ہیں، جو اللہ سے اپنے معاملات کو بہتر کرنے والے ہیں، انہی کے لیے بہترین ہوگا، دوسروں کے لیے نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے ساتھ رجوع کریں، تعلق پیدا کریں، اور اللہ کے پیارے محبوب کے ساتھ اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعلق بنائیں، کیونکہ یہ وہ عبادت ہے جو ہر لحاظ سے قبول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ 3 مہینے جناب نے فرمایا، رجب، شعبان اور رمضان، 3 مہینوں کے متعلق بتایا۔ رجب اللہ کریم کا مہینہ ہے، اور شعبان اللہ کے نبی نے کہا یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اب ہم چونکہ شعبان میں داخل ہو چکے، شعبان وہ مہینہ ہے جس میں آقا کریم کثرت سے روزے رکھتے اور شعبان کو رمضان سے ملا دیتے۔ تو شعبان کے متعلق جو شعبان کی شب بارات کی رات ہے، اس کو عبادت کرنی چاہیے اور صبح کا روزہ رکھنا چاہیے۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں، اور فرمان بھی ہے، کہ آپ ایک دن پہلے کا یہ روزہ جو ہے، شب رات کو ہوگی شب بارات، دن کا روزہ رکھیں، کیونکہ یہ ہوگا ایسے کہ آپ کے نامہ اعمال کو بدلا جائے گا۔ جب آپ روزے میں ہوں گے تو یہ آپ کے لیے، میرے لیے بہترین ہوگا کہ ہم روزے میں ہوں اور ہمارا نامہ اعمال بدلا جائے۔ اس رات میں لوگوں کے نام دیے جاتے ہیں جن کا انتقال ہونا ہوتا ہے، جنہوں نے جو عمل کرنے ہیں وہ سب درج کیے جاتے ہیں۔ رزق کا فیصلہ کیا جاتا ہے، زندگی کا فیصلہ کیا جاتا ہے، شادیوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور دیگر کسی نے حج پر جانا ہے تو اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے، عمرے پر جانا ہے تو اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ایون کہ یہ رات ایسی رات ہے جس میں تمام فیصلے کیے جائیں۔ میں سمجھتا ہوں اس رات کی ابتدا مغرب سے شروع کی جائے۔ مغرب سے شروع اس طرح سے کیا جائے کہ کم از کم 6 رکعات نماز پڑھی جائے، 2 کر کے ایسے کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھی جائے درازی عمر کے لیے، اور 2 رکعت نماز بلاؤں کو دور کرنے کے لیے، بلاؤں سے حفاظت کرنے کے لیے، اور 2 رکعت نماز پڑھی جائے کہ اللہ کریم اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ تو یہ 2 رکعت نماز کر کے پڑھی جائے، اور اس طرح سے پڑھی جائے
کہ ہر سورہ فاتح کے بعد 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی جائے اور آخر میں اخلاص اور محبت کے ساتھ دعا کی جائے، اور دعاؤں کو محبت کے ساتھ وسیع کر لیا کرے، یعنی اپنے بیٹیوں بیٹوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، پھر اپنے رشتہ داروں کے لیے، پھر اس سے اپنے دوستوں کے لیے، محلے داروں کے لیے، ہمسایوں کے لیے، اور اس سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ آپ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں، خیر کی دعائیں مانگیں، رزق میں کشادگی کی دعائیں مانگیں، جن بیٹیوں بیٹوں کے لیے آپ نے ترقی کامیابی یا نکاح کے لیے دعا کریں ان کے لیے دعائیں مانگیں، یہ اس 6 رکعت کے بعد دعائیں مانگیں، یہ اب سلسلہ ہو چکا شروع، یعنی آسانی کریں، یہ ہم ساری رات اگر نہیں بھی جا سکتے، نہیں پوری رات دے سکتے ہم اس کام کو، تو کم از کم اتنا کریں کہ ہم مغرب سے شروع کریں، پھر اس کے بعد تلاوت کلام پاک کریں جتنی آپ کر سکتے ہیں آسانی سے، پھر عشاء کی نماز ہوگی، عشاء کی نماز کے بعد آپ کم از کم میرے ایک محتاط حساب کے ساتھ 313 مرتبہ درود تنجینہ پڑھیں۔ درود تنجینہ پڑھنے کا 313 مرتبہ کا یہ فائدہ ہوگا کہ تمام بلائیں، تمام بندشیں، تمام رکاوٹیں، تمام پریشانیاں، رزق کی کمی، دیگر معاملات، بیماری ہے اگر پریشانی کسی قسم کی ہے تو انشاءاللہ سے ساری کی ساری دور ہو جائیں گی اور خیر والا معاملہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کم از کم 313 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں۔ درود ابراہیم خاص درود ہے، اور پھر سے دعائیں مانگیں، ایسے ہی جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اپنے اولادوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے عزیز و قارب کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اور پھر ساری امت محمدیہ کے لیے دعائیں مانگیں۔ پھر آپ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، پھر آپ استغفار کی تسبیح کریں، کم از کم وہ بھی 313 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ یہ ایک عام روٹین میں نے بتا دیا کہ کم از کم اتنا کریں۔ پھر میں یہ عرض کروں گا کہ آپ صلاۃ تسبیح پڑھیں، کیونکہ آقا کریم کا فرمان ہے کہ یہ روز پڑھنی چاہیے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ اگر روز نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں ایک دفعہ، سال میں ایک دفعہ، زندگی میں ایک دفعہ، تو آپ اس رات کو صلاۃ تسبیح ایک دفعہ پڑھ لیں عشاء کی نماز کے بعد۔ پھر آپ، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ افضل ترین عبادت ہے درود پاک، یہ عوامل کرنے کے بعد آپ کثرت سے درود پاک ہی پڑھتے رہیں، پھر آپ کو جو بھی درود آتا ہے وہ آپ پڑھتے رہیں، اور استغفار کثرت سے کریں، استغفار اور درود کو اپنے شامل کر لیں اپنے معاملات میں اس رات کو۔ تو کثرت سے جب درود پاک ہو چکا، درمیان درمیان میں اللہ سے گفتگو کرتے رہیں، باتیں کرتے رہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے رہیں اور معافی مانگتے رہیں، پھر اپنی اولادوں کے لیے، دوست احباب کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، فوت شدہ ہیں تب بھی، اگر زندہ حیات ہیں ماشاءاللہ سے، تب بھی ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں والدین کے لیے، کیونکہ آپ کی کوئی بھی دعا تب بارگاہ عالیہ میں مقبول ہو جاتی ہے جب سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے آپ دعا کرتے ہیں۔ یہ ایک نسخہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ۔ اللہ کریم سے میری گزارش ہے کہ ہمیں کثرت سے درود پڑھنے والا مالک بنا دے، اور ہم ایسے بن جائیں کہ ہم اس کو پسند آ جائیں۔ جب بھی درمیان درمیان میں آپ کو موقع ملے، یعنی آپ محسوس کریں، تو درود پاک پڑھتے پڑھتے پھر دعا کریں، پھر درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، پھر دعا کریں، حتیٰ کہ اگر ہو سکے تو پوری رات اس عمل کو دہرائیں اور ساتھ ساتھ دعائیں کرتے رہیں۔ آخر میں جب آپ پھر یہ حکم ہے کہ صبح کا روزہ رکھیں، تو پھر روزہ رکھیں، روزہ رکھنے سے پہلے تہجد کے 2 نفل پڑھ لیجیے گا۔ جب ابتدا کی ہم نے نفل پڑھے، اب ہم آخر میں پہنچ گئے تو ہم نفل پڑھیں گے تہجد کے، 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، جتنی آپ کی طاقت اجازت دے اتنے آپ نفل پڑھیں۔ نفل پڑھنے کے بعد پھر آپ ساری دعاؤں کو اکٹھا کر کے اللہ کے حضور میں پیش کریں اپنی گزارشات کو، اور میں پوری یقین ہوں، مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ کی مدد آ پہنچے گی، فرشتے ضرور آ پہنچیں گے آپ کے گھروں پر، اور جب فرشتے آ پہنچے تو برکت ہی برکت، خیر ہی خیر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دعائیں کریں تہجد کے بعد اللہ سے، اور وہ آنسو اگر آ جائیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے تو 2 آنسو بھی آ جائیں تو خیر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور دعائیں کرنے کے بعد، اللہ سے گزارشت کرنے کے بعد روزہ رکھیں۔ روزہ صرف یہ نہیں کہ کھانے پینے سے بند ہو جانے کا نام روزہ ہے، روزے کا مطلب ہے آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھ سے، آپ کی کسی عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو، خالص بارگاہ الہیہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اپنے معاملات کو درست کرنے کے لیے روزہ رکھیں۔ جب روزہ افطار کرنے کا ٹائم آئے، سارا دن آپ سوئیں بھی، نماز بھی پڑھیں اور درود پاک کی کثرت کریں،
اور جب روزہ افطار کرنے کے لیے آپ دسترخوان پر تشریف لے آئے تو پھر سے ساری کی ساری دعائیں دہرائیں، اور شب برات آپ کی کامیاب ہوگی انشاءاللہ۔ پھر آپ کو مبارک ہے اگر آپ نے سارا عمل رات کا اور دن کا اللہ کے حضور درست طریقے سے، کسی کو تکلیف پہنچائے، زبان سے ہاتھ سے تکلیف پہنچائے بغیر آپ کا یہ سارا دن گزرا اور ساری رات گزری، اور اخلاص کے ساتھ دوست و احباب کے لیے دعائیں کی آپ نے، تو انشاءاللہ سے اللہ بڑا مہربان ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، اس سے بڑا کوئی نہ رب، نہ کوئی مالک، نہ کوئی سرپرست، اور وہی دیتا ہے، پتھر میں کیڑے کو بھی رزق وہ دیتا ہے۔ انشاءاللہ ملک پاکستان پر بھی خیر ہوگی، اس دنیا اسلام پر بھی خیر ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو کامیاب کریں گے، اور میں پر یقین ہوں اس امید پر کہ اللہ مہربان ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ ہماری مدد کو بھی آئے گا، ہماری مدد کر بھی رہا ہے، ہمیں صحت والی کامیاب لمبی زندگی عطا فرمائے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں بھی آپ کو میں اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں اور ہمیشہ یاد رکھوں گا انشاءاللہ۔ اللہ کریم آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔